السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میں پھر کچھ ضروری وضاحتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں اور اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں بخوبی اس بات کا علم ہے کہ 25 مارچ سے لے کر اب تک ہم لوگ کووڈ-19 کرونا وائرس جو ایک مہلک اور تباہ کن بیماری ہے، اس کو لے کر ہم لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، اور اب تک ہم لوگوں نے اس کی احتیاط برتی ہے اور اپنے گھروں میں ہیں۔ اور اسی بیچ میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا، اور جو عبادت کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس مہینے کے اندر بھی ہم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اب چند روز سے یہ مسئلہ بہت اٹھ رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 20 روزے سے لے کر 30 رمضان تک اعتکاف کا مسئلہ سامنے آتا ہے، اور کچھ لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا اعتکاف ہم اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جس طرح فرض نمازیں، سنتیں اور نفل ہم لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اعتکاف ہم اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے کرنے کے لیے پیش ہوا ہوں، اور وہ ضروری وضاحت یہ ہے کہ ہم اعتکاف کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں گھر میں نہیں کر سکتے ہیں۔ گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اعتکاف کی جو شرط بیان کی ہے وہ مسجد کے ساتھ بیان کی ہے۔ وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد کے اندر ہیں۔ نہ عورتیں اعتکاف گھر کے اندر کر سکتی ہیں، نہ مرد گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مسجدوں میں ہم بھیڑ جمع کر نہیں سکتے، مسجدوں میں نماز پر بھی روک ہے، اور ہم مسجدوں میں جا نہیں رہے ہیں، جب فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اعتکاف مسجد میں کیسے کریں گے؟ اور جب مسجد میں اعتکاف نہیں ہے تو پھر ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سوال یہ ہے کہ جب اعتکاف کے لیے مسجد میں اجازت نہیں ہے، اور ہم لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ مسجدوں میں اعتکاف کریں، بھیڑ لگائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ جب ایسی صورت میں ہم مسجد میں اعتکاف کی کوئی گنجائش نہیں دیکھ رہے ہیں تو گھروں میں بھی اعتکاف نہیں ہے۔ جو چیز ہے نہیں تو اعتکاف اپنے آپ کالعدم ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جن لوگوں نے اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، یا وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان کو اعتکاف کا پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر 1، 2، 3 تک لوگوں کی پرمیشن ہے۔ ایک مؤذن نماز پڑھ سکتا ہے، ایک مؤذن اذان دے سکتا ہے، امام نماز پڑھ سکتا ہے، 1، 2 آدمی اور۔ تو احتیاط برتیے۔ اگر 1، 2 آدمی مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو پورے علاقے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے گناہ پورے محلے سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اگر 1، 2 آدمی ہماری مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ ہم مسجد میں بھیڑ نہ لگائیں، اور مسجد میں 2-3 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ تیسری چیز جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اب 8-10 دن کے بعد ہمارے سامنے عید کا مہینہ اور عید کا تہوار بھی سامنے ہے۔ اس تہوار کو دیکھتے ہوئے ہماری طرف سے، ہم مسلمانوں کی طرف سے ایک بہت بڑی بھیڑ بازاروں کے اندر جا سکتی ہے، مارکیٹنگ کر سکتی ہے، شاپنگ کرے گی، ہماری ماں بہنیں بھی کپڑا خریدیں گی۔ میری ان سے پرزور اپیل ہے کہ کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس کو یہ ہلکے میں نہ لیں۔ اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے، لہٰذا آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر بازاروں میں بھیڑ لگائی
اور اس سے اگر آپ کو کورونا ہوا تو یقین مانیے آپ اس کورونا میں اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ یہ فطری موت نہیں مریں گی بلکہ اس کو خودکشی قرار دیا جائے گا۔ سرکار نے گائیڈ لائن بنائی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ خود ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنی جان کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ میری آپ سے پرزور گزارش ہے، میری آپ سے پرزور اپیل ہے، جب تک لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور سرکار کی گائیڈ لائن بنی ہوئی، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بازاروں میں نہیں جانا ہے، ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے۔ اس مرتبہ عید اپنے گھروں میں منانی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا ہے تو جب ہم جمعہ کے دن ہم ظہر کی نماز گھروں میں پڑھ رہے ہیں، جب ہم رمضان میں فرض نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو عید کی نماز تو فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز تو ہمارے لیے جمعے کے دن سے بڑی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو ہم عید کی نماز گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بازار میں آپ گئے تو یہ لاک ڈاؤن کا النگھن ہوگا، سرکار کے آدیش کا النگھن ہوگا اور قرآن کریم کی اس آیت کی بھی نافرمانی ہوگی۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے آپ کے دل گوارا کر رہے ہیں کہ آپ بازار جائیں اور شاپنگ کریں، جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کتنے بچے ایسے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس صبح اگر کھا لیا جائے تو شام کو کھانے کو نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے لیے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ آپ عید کے دن اب نئی چپلیں خریدنے کے بجائے، نئے کپڑے خریدنے کے بجائے آپ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اور اپنی بستی کے ان غریبوں پر نظر ڈالیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ سب سے بڑی دیش بھکتی بھی ہوگی اور دین کی سب سے بڑی خدمت بھی ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے حالات ہو جایا کرتے تھے، شریعت کہتی ہے سخت بارش ہوا کرتی تھی تو ایک مؤذن اذان دیا کرتا تھا مسجد کے اندر، اور اذان کے بعد اعلان کر دیا کرتا تھا الا صلوا فی رحالکم، آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیجیے۔ گھروں میں اس بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں میں نماز پڑھنے سے ہمارا ثواب کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور لاک ڈاؤن کا پورا پالن کرنا ہوگا، سرکار کی گائیڈ لائن کا پورا پالن کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے لیے لاک ڈاؤن عید کی نماز سے پہلے اگر نہیں کھلتا ہے اور سرکار کوئی نئی گائیڈ لائن تیار کرتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھنا ہے۔ عید کی نماز بالکل اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے ہم مسجد کے اندر پڑھتے ہیں یا عیدگاہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اسی طریقے سے 2 رکعت آپ نماز ادا کریں گے۔ یہ جمعہ کی طرح نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں تو ظہر پڑھ لیجئے 4 رکعت۔ عید کی نماز ہمیں 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور بالکل عید کی نماز کے طریقے سے پہلی رکعت میں 7 تکبیر اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر، یعنی 12 تکبیر زوائد۔ ایسے ہی ہمیں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ بازاروں میں بھیڑ نہ لگائی جائے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ خریدا جائے، شاپنگ نہ کی جائے، اور آپ سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس مرتبہ عید نہایت سنجیدگی کے ساتھ منائیں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہی اس وقت ہماری دیش بھکتی ہوگی اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری آواز کو پر لبیک کہیں گے اور آپ اس حساس اور اس نازک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کرونا وائرس اس بیماری کو گمبھیرتا سے آپ سیریسلی اس بیماری کو آپ لیں گے اور آپ سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریں گے، خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی محفوظ کریں گے، اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اور اسلام کی بھی سب سے بڑی مدد یہی ہوگی جو سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے گھروں میں جتنا زیادہ رہیں گے یہ اسلام کی بھی خدمت ہوگی اور سرکار کی بھی، اور اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں۔ مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی شب قدر ہے، ہمیں گھروں
گھروں میں عبادت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار کی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو اس مہلک بیماری سے جلد نجات عطا فرما، اور ہمارے ملک میں امن و امان، چین و سکون اور شانتی کا واتاورن ماحول بنا دے اور پیدا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔